الحمدللہ فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہر اتوار کو بعد نماز عشاء مختلف گھروں میں یہ درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور آج کے اس درس قرآن میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 71 تک ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، فرمایا کہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والے کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پالیں گے۔ ان آیت میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے ایک عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کو دوسرے محلے میں ڈال دیا، دوسرے علاقے میں دوسرے محلے میں ڈال دیا، اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کی میراث بھی اسے مل جائے اور دوسرے محلے میں ڈال کر تو اس کے خون کا بدلہ لینا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے، یعنی کہ قصاص دلوایا جائے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل ہے کون۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال ہم پر ظاہر فرما دے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول پر، یعنی کہ قتل ہونے والے شخص پر مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ رب کا حکم یہ ہے کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اور اس گائے کا ایک جسم کا حصہ اس مقتول پر، مرے ہوئے انسان پر، قاتل شدہ بندے پر مارا جائے، ٹچ کیا جائے، مس کیا جائے، تو اب وہ جو مرا ہے، انتقال ہوا ہے، وہ خود اٹھ کر بیٹھ جائے گا یا وہ خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بتایا نا، تو لوگوں نے حیرانی سے کہا، حیران ہو کر کہا کہ کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں آپس میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ بھائی کہا کہ ہمیں قاتل کا پتہ کرنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے رب کا حکم یہ سنایا کہ گائے ذبح کر کے اس پر مارو، اس کا گوشت کا حصہ ٹچ کرو اور وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو گائے کا ذبح کرنا اور قاتل کا پتہ کرنا، ان دونوں کا آپس میں کوئی مناسبت پتہ نہیں چل رہی تھی، تو وہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں
کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قید بڑھانے لگے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر کی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو اور ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو۔ اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو اور نہ ہی کبھی کھیتی میں پانی دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے، یعنی کہ وہ گائے ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ اب گائے کے بارے میں اتنے سارے سوالات کیے انہوں نے، اور بھی جب سارے سوالات کرنے پر کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کا قد قات کیسا ہونا چاہیے، تو اب یہ ساری باتیں انہوں نے پوچھی۔ پوچھنے کے بعد یہ پوچھتے رہے، سوالات کے جواب ملتے رہے، قید بڑھتی رہی، کنڈیشنیں بڑھتی رہیں۔ اب اس کے بعد وہ ایک انمول سی گائے ہو گئی جو ان کو مل نہیں رہی تھی۔ اب ان کے اعتراف میں ان کے ارد گرد ایسی گائے صرف ایک تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اور اس نیک شخص کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ مال و متاع میں کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں یوں عرض کی کہ یا رب، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، تاکہ جب یہ میرا بیٹا بڑا ہو تو یہ اس کے کام آ جائے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، وہ والد جو تھا وہ شخص تھا جس نے اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چھوڑی تھی، ودیعت کی تھی۔ اب اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جو اس کا بیٹا تھا، اب یہ بڑا ہوا تو صالح اور متقی بنا، یعنی کہ نیک بندہ بنا، نیک شخص بنا، اور اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے میرے بیٹے، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا ہو جائے تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لے کر آیا، والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط لگائی کہ سودا ہو جائے تو میری اجازت لینا اور پھر اس کے بعد سودا ڈن کرنا۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت اس علاقے میں 3 دینار ہی تھی۔ اب جوان جب اس گائے کو بازار میں لے کر گیا تو ایک فرشتہ خریدار بن کر آ گیا، آدمی کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر شرط یہ رکھی کہ اپنی والدہ سے اجازت لیے بغیر یہ سودا 6 دینار میں ڈن کر دو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا، کیونکہ والدہ نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر سودا ڈن نہیں کرنا۔ وہ والدہ سے پوچھنے گیا، والدہ کو سارا قصہ بتایا۔ اب والدہ نے پھر کہا کہ اب ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرنا، اس کو 3 دینار کے بدلے 6 دینار میں ہی بیچ دینا، لیکن میری اجازت ضرور لینا سودا ڈن کرنے کے لیے۔ اب دوبارہ جب وہ بازار گیا جوان گائے کو لے کر، تو اب ایک فرشتہ پھر آیا خریداری کرنے کے لیے، انسان کی صورت میں، آدمی کی صورت میں، اور اس نے اس گائے کی قیمت 12 دینار لگائی، اور یہ شرط لگائی کہ میں اس کو بیچ دو اور اس والدہ سے اجازت نہ لو۔ لیکن وہ نوجوان نہیں مانا، اور اس نے والدہ سے اجازت لیے بغیر سودا ڈن کرنا پسند نہیں کیا۔ پھر والدہ کو دوبارہ جا کر سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ آپ کی اجازت کے بغیر سودا کرنے کو وہ کہہ رہا تھا۔ والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی تھی،
اور وہ پرہیزگار عورت تھی اور بصیرت والی تھی، تو اس خاتون نے کہا کہ اب جانا، اور وہ سمجھ گئی کہ یہ فرشتہ ہے، اور کہا کہ جاؤ، اور اب جا کر جب وہ فرشتہ، وہ خریدار جب دوبارہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے، کہ اس کو ہم بیچ دیں یا ابھی رک جائیں۔ تو اس نوجوان لڑکے نے یہی کیا۔ جب دوبارہ خریدار آیا اور خریدنے کے لیے بولا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے، اور ماں کے حکم پر یہ کہا کہ اس کو خریدا جائے، اس کو بیچا جائے، یا ابھی رک جایا جائے، کچھ انتظار کیا جائے۔ تو اس فرشتے نے یہ جواب دیا کہ ابھی تم رک جاؤ، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، سونے کے برابر جتنا وزن ہے گویا کہ اتنا ہی وزن سونا دیا جائے گا، تو پھر میں اسے بیچوں گا۔ جوان گائے کو گھر لایا، اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے، گائے کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئیں، اور پھر اس کو ذبح کیا، اور پھر وہ گوشت مقتول کے مرے ہوئے انسان پر لگایا تو وہ بول پڑا، اور اس نے بتا دیا کہ اس کو اس کے ہی عزیز نے قتل کیا تھا۔ اب یہ تو سارا واقعہ سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، تو یہ بات سماعت فرمائی، کیا نکات ملتے ہیں اور کیا کیا سبق ملتا ہے اس آیت سے اور اس واقعے سے۔ نمبر 1 کہ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے پوچھا نا کہ کیا کریں، تو کہا کہ گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد مقتول پر لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام لے لے گا۔ تو انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے، بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیا، تو کہا کہ سبق یہ ملا کہ نبی کے فرمان پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کے بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا اور یہ ساری چیزیں بے ادبوں کا کام ہے۔ آپ اپنی عقل استعمال کریں، اپنی ذہانت استعمال کرتے ہوئے نبی کے فرمان کو نظر انداز کریں، یہ عقل مندوں کا نہیں بلکہ بے عقلوں اور بے ادبوں کا کام ہے۔ نمبر 2 سبق یہ ملتا ہے کہ پیغمبر جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ ان عیبوں سے پاک ہے۔ کہا نا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں سے ہو جاؤں۔ تو یا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مذاق کرنا ہے جاہلوں کا کام ہے۔ مذاق کون سا کرنا؟ یہ جو آج کل ہمارے یہاں مذاق ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مذاق وہی بہتر ہے کہ دوسرے کو ذلیل کر کے اور لوگوں کو ہنسایا جائے۔ تو فرمایا ہے دوسروں کو ذلیل کر کے، دوسروں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا اور پھر اس طریقے سے بے عزتی کر کے مذاق اڑانا کسی کا، یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ ہاں، خوش طبعی کرنا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھی انداز میں آپ اگر کوئی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بھی نہ ہو، کسی کی بے عزتی بھی نہ ہو اور وہ شریعت کے مخالف بھی نہ ہو، تو ایسا مذاق کرنا اس میں تو اجازت ہے۔ آگے فرمایا کہ ایک اور سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ شرعی احکام سے متعلق بیجا بحث مشقت کا سبب ہے۔ اب ان لوگوں نے پوچھا نا کہ بھئی کیسا ہونا چاہیے جانور، گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس نے کیا کبھی بوجھ اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا ہو، یہ ساری باتیں پوچھی، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ کرتے تو جو گائے بھی ذبح کرتے وہی وہ ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ آگے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ، تو یہ انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تک وہ گائیں پہنچا دی، کہ انہوں نے کہا انشاءاللہ کہنے کی برکت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ لمہتدون نہ کہتے تو وہ کبھی بھی وہ گائے نہ پاتے۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنا مال، اپنے عیال کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ اس کی بہترین پرورش کرتا ہے۔ وہ بندہ جو نیک تھا، جس کا انتقال ہو گیا، جس نے اپنے بیٹے کے لیے وہ گائیں چھوڑی تھی، تو وہ گائیں اس نے کس کے سپرد کی؟ اللہ کے سپرد کر دی۔ اور جب اللہ کے سپرد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گائیں کی بہترین پرورش کی، اور ایسی خوبصورت گائیں تیار ہوئی، پرورش پروان چڑھی کہ اس کی قیمت اتنی لگی، جتنا وزن اس کا تھا اتنے وزن کے مطابق اتنے وزن کے برابر اس کو سونا ملا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پرورش کردہ وہ گائیں تھی۔ آگے ایک اور سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت
اور ان کی اطاعت کرنے والوں کو دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں ملتی ہیں۔ تو یہ آج کی اس آیتوں کا اور ان واقعات کا جو قرآن نے بیان کیا، اس کا یہ سبق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو، کیونکہ وہاں بنی اسرائیل نے اپنا جو احکام تھا رب تبارک و تعالیٰ کو، اس کو عمل کرنے سے روگردانی کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے طرح طرح کے سوال یوں کیے کہ ہمیں یہ ذبح کرنی نہ پڑے، اور جتنا زیادہ سوال کرنے لگے اتنی زیادہ مشقتیں بڑھنے لگی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس قدر ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر فوراً سے پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو اگنور کرنا، اس کو نظر انداز کرنا یا اس کو معمولی سمجھنا، یقینی طور پر یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سن کر، سمجھ کر، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دونوں جہاں میں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔